السلام علیکم میرے پیارے بچوں، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ کہانی آج کی بہت دلچسپ ہونے والی ہے، آپ کو بہت پسند آئے گی۔ کہانی کا ٹائٹل ہے، کہانی کا ٹاپک ہے انڈیا کے شہر، ایک غریب شہر سے آئی شملہ میں غریب پریوار کی پکنک۔ شملہ میں غریب پریوار نے پکنک منائی جو کہ بہت غریب تھے، لیکن کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ درود شریف پڑھ لیں تاکہ ہم کہانی جاری رکھ سکیں۔ امید ہے میرے پیارے بچوں نے اپنی پیاری سی دیدی کی بات مانتے درود شریف پڑھ لیا ہوگا۔ آپ سے ایک اور ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ لوگ روزانہ 5 وقت کی نماز، قرآن پاک کی تلاوت اور 10,000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا کریں۔ چلیے پڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ کہانی شروع ہوتی ہے انڈیا کے ایک غریب پریوار سے، جہاں پر ایک دادی، اس کے پوتے اور اس کی بہو رہتے تھے۔ اس دادی کا نام کملا تھا، کملا جو کہ بہت بزرگ ہو چکی تھی۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جو کہ شہر محنت مزدوری کرنے گیا تھا تاکہ وہ اپنے پریوار کے خرچے اٹھا سکے اور انہیں آرام و آسائش کی زندگی فراہم کر سکے، ان کی ضروریات زندگی پوری کر سکے۔ کملا کا صرف ایک ہی بیٹا تھا اور ایک بیٹی تھی رانیہ، اور ایک بہو تھی اور آگے سے ایک پوتا پوتی تھے۔ ان کا گھر اگرچہ بہت غریب تھا، ان کا پریوار اگرچہ بہت غریب تھا، لیکن یہ دل کے بہت بڑے اور اچھے لوگ تھے۔ ان کا دل بہت بڑا تھا۔ انہوں نے کہیں سنا کہ شملہ میں اس طرح سے پکنک پوائنٹ ہے، لوگ سردیوں میں وہاں جاتے ہیں، لیکن ان کے گھر کے مسائل تو یہ تھے کہ ان کے پاس اپنی راشن اور اپنی ضروریاتی زندگی کا بھی سامان موجود نہیں تھا۔ اس کا کملا کا بیٹا جو بھی کماتا وہ یا تو ان کے بچوں کی فیسوں میں لگ جاتا یا گھر کے دیگر اخراجات میں لگ جاتا۔ گھر میں بامشکل 2 وقت کی روٹی ہی میسر ہوتی تھی، 2 وقت کی روٹی ہی ملتی تھی۔ لیکن اس بار کملا نے سوچا کہ اس سردیوں میں وہ لازمی شملہ جائیں گے اور جا کے شملہ کی خوبصورتی کو دیکھیں گے۔ انسان کو اللہ کی بنائی ہوئی قدرت کی خوبصورتی دیکھنا چاہیے۔ پھر یہ لوگ پلان بناتے ہیں کہ اس بار ضرور جائیں گے۔ سب لوگ محنت کرتے ہیں اور پیسے جمع کرتے ہیں، پھر ان کے پاس کچھ نہ کچھ کر کے اتنے پیسے ہو جاتے ہیں کہ یہ لوگ آرام سے 1 ہفتے شملہ میں اسٹے کر سکتے ہیں۔ پھر یہ لوگ شملہ کے لیے ٹرین بک کرواتے ہیں اور اپنے ساتھ گرم سوٹ اور کپڑے رکھتے ہیں، ٹوپیاں، جرسی، سویٹر، سوکس، گلوز، ہر چیز رکھتے ہیں اور کھانے پینے کی بھی چیزیں ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ جیسے ہی یہ شملہ کی پہاڑیوں میں انٹر کرتے ہیں تو شملہ کی خوبصورتی دیکھ کر یہ لوگ رب کا شکر بجا لاتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں کہ اتنی خوبصورت سینری اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت کائنات تخلیق کی ہے، وہ کتنا زبردست مصور ہے، اس جیسا کوئی مصور نہیں۔ وہ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تعریفیں بیان کرتے ہوئے بڑھتے جاتے ہیں اور شملہ کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ شملہ کی خوبصورتی، ہر طرف گرینری ہی گرینری ہوتی ہے اور جھیلیں بہہ رہی ہوتی ہیں، ہر طرف سبزہ اور پرسکون اور پرفضا ماحول ہوتا ہے۔ یہ لوگ ایک ہوٹل بک کرتے ہیں جو کہ شملہ کے پہاڑ میں موجود ہوتا ہے۔ وہ لکڑی کا بنا ہوا ایک خوبصورت ہوٹل ہوتا ہے جو کہ ٹورسٹ پوائنٹ پر بنا ہوتا ہے۔ یہ لوگ وہاں جاتے ہیں اور وہاں جانتے ساری تھوڑا سا ریسٹ کرتے ہیں، پھر اگلے روز یہ لوگ شملہ کی بیوٹی کو ڈسکور کرنے نکلتے ہیں۔ کملا کے پوتے نے موبائل بھی لیا تھا جہاں پر وہ اپنے بیسٹ مومنٹس کو کیپچر کر رہا تھا اور ساتھ ہر چیز کی پکچرز بنا رہا تھا۔ سب پریوار بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ یہ پہلی بار اپنی زندگی میں کہیں گھومنے اور لائف انجوائے کرنے کے لیے گئے تھے، تو اس لیے یہ اپنے سارے غم اور ٹینشن وہاں جا کر بھول جاتے ہیں اور شملہ کی خوبصورتی میں مگن اور گم ہو جاتے ہیں۔ اور چند دن وہاں خوب خوش و خرم گزارنے کے بعد ان کا واپسی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ تو بچوں، یہ تھی آج کی کہانی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کی مشکلات اور مصروفیات سے تھوڑا سا وقت نکال کر اپنے لیے بھی تھوڑا سا ٹائم نکالنا چاہیے تاکہ انسان دوبارہ سے حالات سے لڑنے کے قابل ہو سکے۔ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے،
انسان نے کب چلے جانا ہے کچھ پتہ نہیں. انسان کو اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے اور اپنی قبر کی فکر کرنی چاہیے. مادی چیزوں کے مٹیریلسٹک ازم کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے. امید ہے آپ کو آج کی کہانی بہت پسند آئے گی. آپ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. اللہ حافظ.